اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحرف و انواعہ سیریز کے نئے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی دو مزید حروف جارہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ دو حروف جارہ جو ہیں یہ ہیں مز اور منز۔ یہ دونوں حروف جارہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن چونکہ عربی گرامر کی کتابوں میں ان حروف جارہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں بھی مختصراً آپ کو بتاتا چلوں۔ تو مز اور منز کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ تو پہلے ان کے معنی ہیں جی کہ یہ حروف جارہ من کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کون سا من؟ وہ من جو ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کسی شے کی حد کی ابتدا کو بیان کرتے ہیں۔ اگر زمانہ ماضی ہو، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ما رأیتک مذ او منذ یوم الجمعاتی، ترجمہ اس کا ہوگا میں نے تمہیں جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی تمہیں نہ دیکھنے کی مدت کی ابتدا جمعے کے دن سے ہوئی ہے۔ تو پہلے معنی اس کے ہیں جی کہ یہ من کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ والا من جو ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ من کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن من کے معنی میں استعمال ہونے کی شرط یہ ہے کہ زمانہ ماضی ہو۔ اب دیکھتے ہیں جی یہ دوسرے کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں فی کے معنی میں بھی آتے ہیں، اور کون سا فی؟ وہ فی جو ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہو، اور اس کے لیے بھی شرط ہے اگر زمانہ حاضر ہو۔ مثلا عربی زبان میں ہم کہیں گے ما رأیتہ منذ یومنا او شہرنا، کیا مطلب؟ میں نے اسے اس دن یا اس مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی میں نے اسے اپنے اس دن یا اپنے اس مہینے میں نہیں دیتا۔ اور اس وقت یہ دونوں استغراق کے مدت کا فائدہ دیتے ہیں۔ استغراق کسے کہتے ہیں؟ استغراق کہتے ہیں گھیر لینے کو، یعنی پوری مدت کا احاطہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں نے اسے آج نہیں دیکھا، تو مراد آج سے پورا دن ہوتا ہے۔ پورا مہینہ نہیں دیکھا یعنی مہینے کے کسی بھی دن نہیں دیکھا۔ اگر ایک دن بھی دیکھ لیا ہو تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا۔ تو یہ دو معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جی ان دو حروف جارہ کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تیسرے کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں من اور الا ایک ساتھ معنی میں بھی آتے ہیں۔ کب؟ جب ان کا مجرور نکرہ معدودہ ہو۔ یہ ذرا ٹیکنیکل سی بحث ہے، اسے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں من اور الا ایک ساتھ معنی میں بھی آتے ہیں جب ان کا مجرور نکرہ معدودہ ہو، چاہے لفظاً معدودہ ہو یا معنن معدودہ ہو۔ اچھا معدودہ کے معنی کیا ہیں؟ معدودہ کہتے ہیں جی جس کو گنا جائے، یعنی جس پر یہ داخل ہو وہ یا تو لفظاً معدود ہوگا یا پھر معنن معدود ہوگا۔ لفظاً معدود کی مثال یہ ہے کہ ما رأیتک مذ ثلاثۃ ایام، ترجمہ اس کا بنے گا میں نے تمہیں 3 دنوں سے نہیں دیکھا، یعنی ابتدا سے انتہا تک 3 دنوں میں نہیں دیکھا۔ 3 دنوں کے آغاز سے اختتام تک، یعنی جب آپ نے کہنا ہو نا کہ میں نے تمہیں 3 دنوں سے نہیں دیکھا، یعنی 3 دنوں کی ابتدا سے 3 دنوں کی انتہا تک، تو میں عربی زبان میں کہوں گا ما رأیتک مذ ثلاثۃ ایام من۔ تو یہ تو مثال تھی جی لفظاً معدود کی۔ اب معنن معدود کی مثال کیا ہے؟ عربی زبان میں کہوں گا ما رأیتک مذ امد او منذ دہر۔ امد کہتے ہیں مدت کو اور دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ اس کا ترجمہ ہوگا میں نے تمہیں ایک مدت سے یا ایک زمانے سے نہیں دیکھا، یعنی اس مدت کی ابتدا سے انتہا تک مراد ہے۔ اچھا مدت کا اطلاق جو ہے یہ 2 دن پر بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتے پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مہینے پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سال پہ بھی ہو سکتا ہے، 15 یا 20 سالوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ امد اور دہر لفظاً مفرد ہیں لیکن معنن یہ متعدد ہیں، یعنی لفظ یہ مفرد ہیں لیکن ان کے معنی میں وسعت پائی جاتی ہے، ان کے معنی اور مفہوم میں کثرت پائی جاتی ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک قاعدہ نوٹ کر لیں، کسی لفظ کے ہر جز پر وہی لفظ بولا جائے تو اس کے اندر معنوی طور پہ تعدد ہوتا ہے۔ جیسے امد مدت کے بہت سے اجزاء ہیں، ایک مہینہ بھی مدت ہے، ایک ہفتہ بھی مدت ہے، ایک سال بھی مدت ہے، ایک دن بھی مدت ہے، یعنی یہ سب مدت میں داخل ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ما رأیتہ منذ یومن یا شہرن تو یہ کہنا غلط ہے۔ اس کے
کے اندر تعدد نہیں ہے، نہ لفظاً تعدد ہے نہ مانن۔ لفظاً تعدد اس لیے نہیں کہ مفرد ہیں، اور مانن اس لیے نہیں کہ ان کے معنی کے ہر جز پر یوم یا شہر نہیں بولا جا سکتا۔ ایک اور اہم بات کہ ان دونوں کے مجرور میں یہ شرط ہے کہ یا تو وہ ماضی ہو یا حاضر، اور ان سے پہلے والے فعل میں شرط یہ ہے کہ وہ ماضی منفی ہو، لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ رأیتہ منذ یوم الخمیسی۔ اب اس میں مزید بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں حروف جارہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے تو اس لیے ان کے بارے میں ہم مزید جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو بہرحال میں نے مختصراً آپ کو ان دونوں حروف جارہ کے بارے میں بتا دیا کہ چلیں کم از کم ہم نے جو حروف جارہ کی کل تعداد دیکھی ہے 17، وہ تو ہم اپنی اس سیریز میں مکمل کر لیں۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے دو مزید حروف جارہ مز اور منزو کے بارے میں پڑھ لیا۔ امید ہے یہ لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا، اگرچہ تھوڑا سا ٹیکنیکل لیکچر تھا، اس کو ذرا سمجھنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ استعمال نہیں ہوئے تو اس لیے ہمیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اجازت چاہوں گا، اگلے لیکچر میں نئے حروف جارہ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔